أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع کی آیت نمبر 50 اور 51 ہے۔ یہ آیات بھی بنی اسرائیل ہی کی تاریخ سے، ان کے کردار سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایک طرح سے اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ گزشتہ زمانے کی ان کی غلطیاں، ان کے جرائم انہیں بتائے جا رہے ہیں، اور اللہ کے جو احسانات رہے ہیں بنی اسرائیل پر، وہ احسانات انہیں یاد دلائے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی اللہ کے احسانات انہیں یاد دلائے گئے، اور ان میں جو کمزوریاں تھیں یا جو غلطیاں تھیں، ان کمزوریوں اور غلطیوں کی نشاندہی بھی کی گئی۔ اور پھر جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی کہ یہ آیات ایک قوم کی معذوری سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک طرح سے یہی آیات ایک قوم کے تقرر سے بھی تعلق رکھتی ہے کہ امت مسلمہ کو اب اس مقام پر جو فائز کیا جا رہا ہے، ان کا انعام کیا جا رہا ہے، ان کا تقرر کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو دیکھے تاریخ کے اس آئینے میں، اور پھر وہ سیاہ کارناموں سے اپنے آپ کو بچائے جس میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئی تھی، تاکہ وہ اللہ کے غضب سے بچ سکے اور اللہ کے رحمت کے مستحق ٹھہر سکے۔ تو یہاں اللہ نے جو احسانات یاد دلائے بنی اسرائیل کو، یہ اس وقت سے اس کا تعلق ہے جبکہ فرعون پر مسلط تھا، اور بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، ذہنی اور سیاسی غلامی مبتلا تھے، اور ذلت و رسوائی میں بھی۔ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، بلکہ ذبح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کے بیٹے ذبح کر دیے جاتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور مسلسل دعوت دی۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور حکم دیا فرعون کو کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور اس نے انکار کیا، اور آنن فانن پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے، بلکہ برسوں اس میں صرف ہوئے۔ اور پھر یہ بنی اسرائیل کی بھی منصوبہ بندی کرنی تھی۔ مورخین نے جو کچھ لکھا بنی اسرائیل کی تعداد کے حوالے سے کہ جب یہ بنی اسرائیل
مصر سے نکلے تو ان کی 6 لاکھ آبادی تھی، 6 لاکھ کی تعداد. تو 6 لاکھ کی تعداد کو ایک نظم اور ضبط کے ساتھ جوڑنا اور پھر باطل حکومت کے اقتدار میں فرعون کی موجودگی میں اتنا آسان کام تو نہیں ہے. جو ہدایات دی گئی وہ دوسرے مقامات پر ہے. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی منصوبہ بندی کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا. تو ایک آیت کے ذریعے سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ آپ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لے. انہیں الگ سے مسجد بنانے کی اور نماز پڑھنے کی جو آزادی اور اجازت نہیں تھی فرعون کی طرف سے. لیکن اسلام سے جڑے رہنے کے لیے، اللہ کی بندگی سے جڑے رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ نظم کی ضرورت لازمی ہے. اس کے بغیر بندگی کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. صرف اس میں ترمیم یہ کی گئی کہ وہ اپنے گھروں ہی کو اس کے لیے منتخب کریں اور پھر گھروں میں سے کچھ نمایاں گھر منتخب ہوں گے اور پھر ان گھروں کے دوسرے گھر تابع ہوں گے کہ جہاں پر بنی اسرائیل آباد تھی. تو شاید کیونکہ نبی کی جو حکمت ہوتی ہے، نبی کا جو طریقہ کار ہوتا ہے براہ راست اللہ کی مشیت کے تحت، اللہ کے حکم کے تحت، تو ایسا رہا ہوا کہ ایک محلے میں گھر متعین کر کے ایک گھر ان کے لیے مرکزی اور باقی 150 مکان 40 مکان اس مکان کے تابع، پھر دوسرے محلے میں یا دوسری جگہ پر ایسے ہی کوئی ایک مرکزی مقام، مرکزی گھر اور باقی دوسرے گھر اس کے تابع، اور نمازوں کو قائم کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کر. زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اس لیے کہ اب یہ قوم کو مصر سے نکالنا تھا تو اتنا آسان کام نہیں تھا. قرآن مجید میں یہ بھی کہا پھر وہ جب منصوبہ پورا ہوا اور فرعون پر حجت تمام ہو گئی اور یہ بات اب طے ہو گئی کہ اب فرعون اور اس کی قوم ماننے والی نہیں ہے. وہ جادوگروں کے ذریعے سے مقابلہ بھی فرعون نے کرایا. جادوگروں نے بھی ایک طرح سے قبول کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو. تو جب اتمام حجت ہو جاتا ہے کسی قوم کے خلاف تو پھر ایک ہی صورت ہوتی ہے، نہیں 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہوتی ہے. اس نبی پر ایمان لانے والے اگر اتنے رہے ہیں کہ جن کو لے کر وہ جہاد کر سکتے تھے تو پھر نبی کو جہاد کا حکم ہوا کہ ان سے تم لڑو. اور اگر ایمان لانے والے اتنے نہیں ہوئے جن کو لے کر وہ ان سے جہاد کر سکے تو پھر نبی کو اور نبی کے پیروکاروں کو حکم ہوا کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اس بستی کو چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ اس لیے کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اب اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پوری جگہ پر عذاب آتا ہے. ایسا نہیں کہ بستی ہے تو اس میں جو مسلم ہے، جو فرما بردار ہے، وہ گھر محفوظ رہے گا اور باقی سب ہلاک ہو جائیں گے. یہ ممکن بھی نہیں ہے ایک نظم کے لحاظ سے. اس لیے اب یہ بنی اسرائیل میں اتنی طاقت اور قوت تو نہیں تھی کہ وہ فرعون کی فوج کا، لشکر کا مقابلہ کر سکے، اور برسوں کی ذہنی غلامی میں مبتلا تھی اور اتنے ہتھیار کی فراہمی اس وقت ان کے لیے ممکن بھی نہیں تھا. اس لیے یہی صورت تھی جس طرح سے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا اور ان کے نبیوں کو اور نبیوں کے پیروکاروں کو بچا لیا. تو فاصری بھی علی بھی کتم من اللیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات ہی بنی اسرائیل کو مصر سے نکال دو. اب کیسی زبردست منصوبہ بندی رہی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 6 لاکھ کی آبادی جو مصر سے نکلتی ہے
اور فرعون کو اور اس کی حکومت کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ہوتی. جب اس وقت خبر ہوتی ہے جب کہ رات ختم ہو جاتی ہے اور سورج نکلتا ہے، تو پھر بنی حکومت یہ فرعون اور اس کے ماننے والے دیکھتے کہ بنی اسرائیل کے گھر تو خالی پڑے، ان کی آبادی یہاں سے رخصت ہو چکی ہے. کیسی زبردست منصوبہ بندی. لیکن فوراً ان کو معلوم ہو گیا کہ بنی اسرائیل بہت دور نہیں ہے، یہ دریا قریب ہے، بلکہ ان کو آنکھوں سے نظر بھی آ رہے ہوں جب انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی ہوگی، اس لیے کہ کوئی موزدانہ طریق کوئی سواری تو ان کے لیے نہیں آئی، بلکہ پیدل ہی آبادی تھی زیادہ. ان کے پاس نہ اتنے سواریاں تھی اونٹوں کی اور گھوڑوں کی کہ اس پر وہ سوار ہو سکے. تو فرعون نے بھی لشکر کو حکم دیا اور فوراً ہی لشکر تیار بھی ہو گیا اور راستے میں دریا پڑا. تو اب یہ بنی اسرائیل جو نکلے تھے تو قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے اس کی وضاحت اور تفصیل. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر اور سامنے دریا سمندر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ان قریب راستہ پیدا کرے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں. پھر اس کی جو عملی صورت کی اللہ نے حکم دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ تم سمندر پر دریا پر اپنا عصا مارو، ہم اس کو پھاڑ دیں گے. چنانچہ انہوں نے دریا پر عصا مارا تو سمندر میں 12 راستے ہو گئے. 12 راستے سہولت کے لیے بنی اسرائیل کے گزرنے کے لیے، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا ایک طرح سے سردار تھا، اور وہ قبیلہ پرستی جو پہلے دور کا ایک حصہ بھی تھی اور نظم اور ضبط کو چلانے کے لیے ضروری چیز بھی تھی. تو اس کو آسانی کے ساتھ ختم بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ختم بھی نہیں کیا. یہ چیز تو اس وقت ہی باقی رہی جب کہ وہ سمندر کو انہوں نے پار کیا اور پانی کی ضرورت انہیں محسوس ہوئی. تو پھر ایک پتھر پر عصا مارنے کو حکم ہوا، اس سے 12 چشمے ابل پڑے، نکل پڑے. 12 چشموں کی کیوں ضرورت؟ وہ 12 جو قبیلے تھے تو 12 قبیلے آسانی کے ساتھ پانی لے سکے. تو ایسے ہی سمندر کو بھی اللہ نے پھاڑ دیا اور اس میں سے راستے پیدا ہو گئے. یہی اللہ وہی فرقنا بکم البحر، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا. یعنی ایک طرح سے 3 نعمتیں اور 3 احسانات بیان کر دیے گئے ایک ہی آیت میں کہ فرقنا بکم البحر، تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا. پھاڑنے کی صورت یہ رہی ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے. دریا جو بہ رہا تھا تو ایک طرح سے اس کو حکم ہوا کہ وہ ہٹا بھی، اور جو پانی تھا وہ پانی برف کی شکل میں جمع ہو گیا، کالطود العظیم، جیسے کہ ایک پہاڑ کا تودا ہوتا ہے، یعنی بڑا تودا. اور شاید اس میں حکمت یہی رہی ہوگی کہ ایسا نہیں کہ پیچھے سے پانی کا آنا بالکل بند ہو گیا تھا، پیچھے سے تو برابر وہ ندی کا جو بہاؤ ہے وہ تو جاری تھا اور وہ اس کے لیے ضروری بھی تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ تھا فرعون اور اس کی قوم کو ڈبونے کا، زیادہ پانی ہوگا تو اس میں بچ نہیں سکیں گے. تو وہ پانی پیچھے سے آ رہا تھا، لیکن اس جگہ پر جہاں اللہ کی اب عنایت تھی اور فرعون کو غرق کرنے کا فیصلہ ہوا، تو گویا کہ وہاں کر وہ برف بن جا رہا تھا، وہ جم جا رہا تھا. یہ تو اسی برفیلے پانی کے ذریعے سے تو فرعون کو غرق کرنا تھا، عظیم طوفان برپا کرنا تھا اسی پانی کے ذریعے سے. تو بنی اسرائیل وہ راستوں سے گزر گئے اور فرعون پھر پہنچا، فرعون کا لشکر. تو راستے موجود تھے اور موجود رہنا یہ بھی اللہ کے منصوبے اور فیصلے کے نفاذ کے لیے ایک طرح سے وہ ضروری بھی تھا کہ تاکہ وہ دریا میں پہنچے. جس طرح سے وہ
شکاری کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شکار پہلے گل میں آئے، اس کی پکڑ میں آئے، تو ایسے ہی اللہ کی طرف سے اب یہ قوم کے متعلق فیصلہ ہو گیا تھا ہلاکت کا۔ تو فرعون نے حکم دیا اپنے لشکر کو انہیں رستوں سے گزرنے کر کے، اور بلکہ یہ بھی باہر کہ یہ جو کچھ ہے یہ سب میری وجہ سے ہیں۔ پورا لشکر جب وہ رات دریا میں، یعنی دریا تو کیا، دریا تو رک گیا تھا، وہ تو پانی پہاڑ کی طرح جم گیا تھا، راستے موجود تھے، خشکی راستے۔ تو فرعون نے جب حکم دیا تو لشکر بھی پھر وہاں سے بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے وہاں سے گزرنے لگا۔ بنی اسرائیل تو پار ہو گئے، ان کو تو نجات مل گئی، لیکن جب فرعون کا لشکر پہنچا بیچ دریا کے حصے میں تو اللہ نے پھر دریا کو حکم دیا کہ وہ حسب سابق وہ بہہ پڑے، بلکہ حسب سابق بہہ پڑے نہیں بلکہ طغیانی کی صورت میں۔ اور جب اللہ کی طرف سے وہ عذاب ہے تو اس کی کیا کیفیت رہیں گی، الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو سیلاب آتے ہیں اور بستیاں کی بستیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، جبکہ یہ ایک دم ویسے عذاب کے فیصلے کے تحت یہ سیلاب نہیں آتے، لیکن پھر بھی اس کی آواز کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو اس سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس ظالم اور جابر کو جب پوری قوم کو جب اللہ طرف سے ہلاک کرنا تھا تو اس طغیانی کے اور طوفان کی کیا کیفیت رہی ہوگی، ہیبت ناک کیفیت۔ وہ اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، اور ہم نے آل فرعون کو، فرعون اور اس کے پورے جتنے ماننے والے تھے ان کو غرق کر دیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ بہت دور کی یہ بات تھی، وہ اس کنارے پر پہنچے، اور کنارے پر پہنچے نہیں تھے کہ پیچھے سے لشکر ان کا تعاقب کرتے ہوئے، پیچھا کرتے ہوئے وہ دریا میں اس نے ڈال دیے اپنے گھوڑے جو کچھ ان کے پاس ہوں گے۔ تو بنی اسرائیل نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، اور ظاہر بات ہے وہ پیچھے مڑ کر کیوں نہیں دیکھیں گے، ان کی تو نظریں آگے کم پیچھے زیادہ ہوں گی، اس لیے کہ ابھی وہ اتنی ثابت قدمی اور اللہ کے وعدوں پر اطمینان وہ کیفیت تو پیدا نہیں ہوگی کہ پیچھے وہ دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ وانتم تنظرون، تو یہ پورا منظر، ایک تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو کہ جب ظالموں کا ظلم زیادہ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مظلومین کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اور اسلام میں جو قصاص کی جو سزا ہے کہ کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تو قاتل کو قتل کر دیا جائے اس کے بدلے میں، تو ایک پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے جو ورثاء ہیں، اس کے جو قریبی جو لوگ ہیں، اس کا جو باپ ہے، اس کا جو بیٹا ہے، تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو کہ میرے باپ کا قاتل کا اشر یہ ہوا، میرے بیٹے کے قاتل کا اشر یہ ہوا، میری بیوی کے قاتل کا اشر یہ ہوا۔ ورنہ اگر وہ نہیں دیکھیں گا اس کے قتل کو تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی، زندگی بھر وہ الجھن میں رہے گا، بے اطمینان کی کیفیت میں رہے گا، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ دیکھ لیں گا اپنے قاتل کا اشر تو اس کو اطمینان ہو جائے گا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، اور یہ نفسیاتی تقاضا ہے۔ تو ایسے ہی بنی اسرائیل جو برسوں سے ظلم و ستم سہ رہی تھی، سہ رہے تھے فرعون کا، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کی چیخیں، ان کے آؤ بکا، ظاہر بات ہے جب ڈوبنے والا اتنی آسانی سے تو نہیں ڈوبتا، بچاؤ بچاؤ، مدد کرو، یہ کرو، یہ سب آؤ بکا آوازیں ان کی آ رہی ہوں، انہوں نے سب وہ آوازیں سنی، اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ منظر۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے فرعون کو اور اس کی فوج کے اور اس کی قوم کے حشروں کو۔ لیکن فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی رکھنا تھا، چنانچہ مر تو گیا، موت تو اس کی ہو گئی، لیکن ایک طرح سے سمندر نے اسے قبول کیا ہی نہیں، سمندر کی موجوں نے اسے قبول کیا نہیں، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ قبول نہ کرے، اس کو نہ بہائے، کنارے پر لا کر ڈال دیا۔ بعض مفسرین نے ایک مصلحت اور ایک حکمت اس میں یہ بھی لکھی کہ چونکہ یہ صدیوں سے غلام تھی بنی اسرائیل کی قوم، تو ان کو فرعون کے مرنے پر یقین نہیں آ سکتا تھا۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو تعجب سمجھے، لیکن جو قوم بہت زیادہ ذہنی غلام ہو اور برسوں کی غلام ہو تو اس کی کیفیت اور سوچ کو سامنے رکھ کر یہ چیز سمجھی جا سکتی ہے آج کے دور میں بھی، کہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اگر وہ اپنی آنکھوں سے متعینہ طور سے نہ دیکھے
تب تک انہیں یقین نہیں آئے گا کہ اس کا ایسا ہوا۔ تو وہ گھر کے تو ہو گئے فرعون کی، لیکن یہ خدشہ ان کے ذہنوں میں لگا ہی رہا کہ فرعون مرا کیا نہیں، وہ زندہ تو نہیں، اس لیے کہ زندہ اگر ہوں گا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا ہم ساتھ دیں گے تو آج نہیں تو کل وہ آئے گا، وہ لشکر اور تیار کرے گا۔ تو یہ بات صاف ہو جائے کہ فرعون کا خاتمہ ہو گیا، اب کوئی طاقت اور قوت تمہارے مد مقابل نہیں، تم کو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک ہی کام ہے تمہارا، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا اور ان کی جو ان پر جو تعلیمات نازل ہوں گی ان تعلیمات پر دل جمعی کے ساتھ صبر کے ساتھ عمل کرنا۔ اب فرعون زندہ ہے یا نہیں، وہ کب آتا ہے، کیا کرے گا، تو یہ تم کو سوچنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کی وضاحت کے لیے ایک تو اللہ کی قدرت عبرت کے لیے بھی یہ تقول للعالمین آیا، قرآن مجید میں کہا گیا کہ ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، باقی رکھیں گے، لی تقول للعالمین آیا، تاکہ دنیا والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی رہے، عبرت رہے کہ یہ وہ تھا کہ جو کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اور جو کہتا ہے کہ یہ جو دریا ہے یہ سب میری ہے، یعنی اس کے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کرنے کے لیے اس نے خطاب کیا اپنے سرداروں کے سامنے، قوم کے سامنے کہ یہ جو کچھ یہ دریا نیل جو بہ رہا ہے یہ سب میرے ہیں، یہ نہریں یہ کس کی ہے یہ؟ تو اگر وہ فرعون کا اگر دریا ہوتا تو پھر وہ فرعون کو ڈباتا کیوں؟ وہ تو اس کی مدد کرتا، لیکن وہ تو اللہ کا ہے وہ دریا، اور یہ جتنی بھی چیز دنیا میں اللہ کی چیزیں ہیں، تو یہ سب کے سب وہ بھی عبرت حاصل کرے اور اس کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے ظالم اور جابر عبرت حاصل کرے، اس لیے اس کی نعش کو باقی رکھا گیا۔ لیکن اس کو جو عالم برزخ میں جو سزا ہے وہ سزا تو اپنی جگہ پر ہو رہی ہے، وہ سزا کے لیے دنیاوی جسم ضروری نہیں ہے، اس کے لیے روح ہے، اور روح کے ساتھ اور جو اللہ تعالیٰ چیز رکھے گا وہاں کوئی اور جسم پیدا کر دے، یہ بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ آیتیں دو پڑھ دی گئی تھی، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد کی جو آیت ہیں تو کل کے درس میں اس پر کچھ باتیں آئیں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔